اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل ہے۔ قال حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے پوچھا فأی الرقاب افضل، کون سا غلام زیادہ افضل ہے، یعنی کس غلام کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغلاھا ثمنا، وہ غلام جس کی قیمت بہت زیادہ ہو، وانفسھا عند اہلھا، اور وہ اپنے مالک کو بہت زیادہ محبوب ہو، پسند ہو۔ قلت، میں نے پوچھا فإن لم افعل، اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعین صانعا، کسی کام کرنے والے کی تم مدد کر دو، او تصنع لأخرق، یا کام کرنے میں ناسمجھ یا کمزور شخص کے لیے تم کام کر کے دے دو۔ قلت، میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فإن لم افعل، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدع الناس من الشر، تم لوگوں کو تکلیف سے بچے رہنے دو، تم لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچے رہنے دو، اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دو۔ فإنها صدقۃ تصدق بها علی نفسک، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پر کر رہے ہو۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں سوال جواب کی شکل میں کچھ قیمتی باتیں، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کا کچھ حصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام کی تمام ہی تعلیمات اعلیٰ، افضل اور بہت بہتر ہیں، ان میں سے کچھ حصہ یہ ہے کہ صحابی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، اس طرح کچھ اصول، کچھ رہنمایانہ خطوط، کچھ عمدہ باتیں جو ہر ایک شخص کو اپنے عمل میں لانے کی فکر کرنا چاہیے، وہ باتیں بتلائی گئیں۔ سوال یہ تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایمان سب سے افضل ہے، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ آخرت میں جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا مدار، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے اور اللہ رب العزت کے دیدار کر سکنے کا مدار اور معیار وہ ایمان ہی ہے۔ اگر کسی شخص میں ایمان نہ ہو اور ہر قسم کی اچھائی ہو، دنیا میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ تو مل جائے گا، مگر آخرت کے اعتبار سے وہ محروم رہے گا۔ آخرت میں اعلیٰ درجے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، بہترین سے بہترین مقام اور اعلیٰ جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کے دیدار کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان پر مرنا، ایمان پر خاتمے کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان سب سے افضل ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل اعمال میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ جہاد اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں جہاد پر، ہم لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں میں اور ان کے بہکاووں میں آ کر کے ہم بھی بہت ساری مرتبہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ جہاد اسلام میں کیوں رکھا گیا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، اگر کوئی اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کا جینا مشکل کر دے اور ان کی زندگی کو مقدر کر دے، پریشان کر دے، ایسے حالات میں کوئی شخص کہے آ بیل مجھے مار، میری زندگی کا خاتمہ کر دے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ دنیا میں
کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قانون ہو، وہ اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارنے کے لیے آئے اور تم اپنی حفاظت میں، اپنی ڈیفنس میں، اپنے بچاؤ میں تم اس کو مار دو تو تم کوئی گناہ گار قرار نہیں دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے آپ کی حفاظت میں اس کے اوپر وار کیا ہے۔ تو اسلام بھی ایسا، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی غیر مسلم جا رہا ہے پکڑ کر گردن مار دو، کوئی خاتون غیر مسلم جا رہی ہے اس کی عزت لوٹ لو، کوئی بچہ جا رہا ہے اسے فنا کر دو، مٹی میں دفن کر دو، ایسا اسلام نے کہیں پر بھی نہیں کہا۔ بلکہ جہاد جب فرض ہوا اور جو سب سے پہلی آیات بتلائی گئی جہاد کے فرض ہونے کی، اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے قتال کرنے کی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، مکہ سے نکالا گیا، ان کی جائیدادیں چھینی گئیں اور ان لوگوں کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی اور ان لوگوں کو قتل و خون ان کے ساتھ میں کیا گیا، اس وجہ سے جہاد ہے۔ تو خیر، جہاد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت اور ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو دہشت گرد ہیں، جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کے فتنے کو روکنا، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ چیز جب تک نہیں ہوگی تب تک انسان کی زندگی، اس کا شہر، اس کا ملک محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ تو ساری چیزوں کا مدار اس پر ہے، اس لیے فرمایا جہاد ایمان کے بعد افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اگر یہ ہیں تو اپنا بھی بچاؤ ہے، ملک کی بھی حفاظت ہے، شہروں کی بھی حفاظت ہے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر 6-7 منٹ کا درس حدیث ہوتا ہے، اس میں ساری تفصیل نہیں رکھ پائیں گے، اتنا خلاصہ ہے اس کا۔ جہاد کا مقصد کیا ہوا؟ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور دنیا سے دہشت گردی، فتنہ و فساد کا خاتمہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے جہاد کا مقصد حاصل، جہاد کا۔ اب اس لیے اس کو افضل ترین اعمال میں کہا۔ اب اس کے بعد صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، غلام آزاد کرنے میں کون سے غلام کو آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مہنگا غلام اور جو اپنے مالک کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ غلام، اس کو آزاد کرنا زیادہ پسند ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اسلام میں ایک اصول ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو، نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ پسند کی چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے، محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو، مہنگا ہے پھر بھی خرچ کرو۔ یہ غلاموں کو آزاد کرنا، غلام کی ٹاپک پہ میں کچھ دن پہلے بتلا چکا ہوں۔ اسلام نے غلام بنانے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے غلام بنانے کا الگ سے حکم نہیں دیا۔ غلام بنانے کا سسٹم ہر زمانے میں چلتا ہوا آیا ہے، بلکہ جب کبھی بھی دو ملک والوں میں، دو قوموں میں جنگیں ہوتی ہیں تو ادھر والے کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ قیدی ہوتے ہیں، وہ غلام بنا ہی لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک دستور ہے دنیا کا، لوگ قید ہو کر کے آتے ہیں تو ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس حکم کو باقی رکھا، پہلے والے حکم کو باقی رکھ کر یہ تعلیم دی کہ ان کو اپنا بھائی سمجھو، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ پھر فرمایا غلام بنا کر رکھنے کی فکر کم اور آزاد کرنے کی فکر زیادہ کرو، ان کو اپنی مرضی سے آزاد کر دو تاکہ کوئی اور ان کو دوبارہ غلام نہ بنا پائے، وہ اپنی مرضی سے سر اٹھا کر کے جی پائیں۔ تو کہا سب سے مہنگا اور اپنے مالک کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے اس کو آزاد کرو، یہ افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول، اگر ہم یہ سب نہ کر پائیں، ایمان تو ہے اور جہاد کا اگر موقع ہے تو جہاد کر لیں گے، لیکن موقع نہیں ہے اور غلام آزاد کرنے کی فیسلٹی، سہولت ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کریں ہم؟ ہمارے لیے کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم دی، بہترین بات بتلائی ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی کام کرنے والے کی تم مدد کر دو۔ ابھی میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ کام کرنے والے کی تم مدد کر دو، اور یا پھر جو شخص کام کر رہا ہے لیکن اس میں پرفیکٹ نہیں ہے، تم اس کے لیے کام کر کے دے دو۔ کسی کام کرنے والے کی مدد کرو، کیا مطلب؟ وہ تو آلریڈی کام کر رہا ہے، وہ اس کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کام تو کر رہا ہے اور محنت بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ اونچ نیچ اس سے ہو رہی ہے، اس کو اپنا معاملہ سنبھالنے نہیں آ رہا ہے، تو فرمایا تم اس کی مدد کرو، اس کی رہنمائی کرو، اس کو راستہ دکھلاؤ کہ بھائی یہ کام ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اس کو بتلاؤ، مشورے دو، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں
جو کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، مگر ان کو کرنا نہیں آتا، یا کرتے ہیں اور ہمیشہ لاس میں چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں اور ہمیشہ سامنے والے سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کام کر سکتے ہو تو تم ان کو کما کر کے دے دو، تم ان کو کام کر کے دے دو۔ یہ ہے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کہ کام کرنے والوں میں بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی تو کہاں ان کی مدد کرو، کوئی نہیں کر سکتا ہے تو تم کام کر کے دو، تم کما کر کے دو ان کو۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہے۔ آج اللہ رحم فرمائے ایسا ماحول ہو چکا ہے، ایک تو کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کمپٹیشن ہر چیز کے اندر۔ اگر کسی نے گلی کے اندر کوئی کرانہ جنرل اسٹور ڈالا اپنے گھر کی کھڑکی کو کھلی رکھ کر، دوسرے کو دیکھ کر ہوتا ہے میں بھی ڈالوں گا، چنانچہ اس نے بھی ڈالا، پھر تیسرے نے ڈالا، اتنا کمپٹیشن، اس کا کاروبار ختم کر کے اپنا بڑھانے کی فکر۔ ایسا نہیں، ہمیں اپنا ایک الگ موقع دیکھے، دوسری چیز دیکھے، یا پھر اس کو آپس میں طریقے سے ڈیوائڈ کریں کہ بھائی تم اس چیز کا کام کر لو، ہم اس چیز کا کر لیں گے، تم وہ بیچ لو، ہم یہ بیچ لیں گے، تو یوں ایک دوسرے کا کام بھی چلے گا اور ایک دوسرے کی مدد بھی ہوگی۔ آج کیا حال ہے، کسی بندے کے دماغ میں بہترین آئیڈیا آیا، سمجھو ارے بھائی میں یہ لائن سے کام کرتا ہوں بول کے آئیڈیا آیا، مگر پھر بھی شروع کر رہا ہوں انہیں نیا۔ جو لوگ آلریڈی مالدار ہیں یا اس علاقے میں کاروباری ہیں، ان سے مشورہ کرنے کے لیے گیا، بولا کہ بھائی میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آ رہا، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بندے کے دماغ میں نہیں تھا، اس کو فوراً کلک ہوا، وہ سوچا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس کو ایسا ویسا کر کے بھگا دیتے، اس کے بعد وہ کاروبار خود ہی ڈال لیتے۔ اور اگر کوئی جم گیا کاروبار میں تو اس کے پیچھے کیا تو بھی ہنڈے لگا کے، کیا تو بھی کر کے اس کا کاروبار پورا بٹھا دیتے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا، اسلام نے یہ سکھایا ہے۔ دیکھیے کیسی بہترین تعلیمات ہے بھائی اسلام کی۔ آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر یہ بھی کرنے کی میرے اندر قدرت نہ ہو تو کیا کروں، اب کون سا بہتر عمل ہوگا؟ تو فرمایا کم سے کم اتنا کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو، کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے ہو، تو اس کو اپنی ذات سے تکلیف بھی مت ہونے دو۔ کیوں؟ اگر تم اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچاؤ گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، تم یہ صدقہ اپنی ذات پہ کر رہے ہو، حالانکہ وہ میری تکلیف سے بچا تو اس کو فائدہ ہوا نا۔ یوں کہنا چاہیے تم صدقہ اس پر کر رہے ہو، ویسے نہیں کہا، بلکہ کہا تم صدقہ اپنے آپ پر کر رہے ہو، کیونکہ اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، جہنم میں عذاب تمہارے اوپر آئے گا، جنت تمہیں پڑے گا، تو بہتری تمہارے لیے۔ اس لیے فرمایا آخری درجہ کم سے کم ہر شخص یہ فکر کرے کہ میری ذات سے، میری ہاتھ سے، میرے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے بہترین طریقہ اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کا، سب سے بہتر، غیبت کرنے سے بچ جائیے، کسی کی بھی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ جو بندہ دوسروں کی غیبت بھی نہیں کرتا ہے، بد پیچھے برائیاں بھی نہیں بیان کرتا ہے، وہ سامنے کہاں تکلیف پہنچائے گا؟ بالکل نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ بہرحال یہ چند قیمتی اور اہم باتیں ہیں، اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات کا کچھ نمونہ ہے۔ یہ تعلیمات بھی دنیا کے سامنے رکھیں، بتلائیں، غیر مسلموں کو بتلائیں، ہر کسی کو بتلائیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے تو لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے، اور میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے پریشان ہو کر دین سے بیزار نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام کی حقانیت سمجھ کر مسلمان بنیں گے۔ مگر اس کے لیے ہمیں خود بھی پریکٹیکل میں مسلمان ہونا ہے، اور یہ آخری درجہ ہر کسی کو بنانا ہے، اور دوسروں کو بھی اسلام کی تعلیمات پہنچانا ہے۔ تو بھائی ان میں سے جو باتیں ہم عمل میں لا سکتے ہیں لائیں گے نا انشاءاللہ، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کل سے عصر کی نماز 5:15 بجے ہوگی انشاءاللہ۔